السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ وقال تعالى أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ قابل احترام صدر مجلس، حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، سنابلی برادران اور احباب جماعت، آج کا یہ عظیم الشان علمی، منہجی اور دعوتی سیمینار جو ایک اہم اور بنیادی اور حساس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے، کن سلفیاً علی الجادہ، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم اور آپ سارے لوگ سلفیت کی حقیقی شاہراہ، جو شاہراہ نجات، شاہراہ جنت اور شاہراہ فوز و فلاح ہے، اس پر گامزن رہیں اور اسی پر قائم اور دائم رہیں۔ صبح سے ابھی تک کہ آپ نے سب نے سلفیت کے حوالے سے بڑے نازک ترین، اہم ترین اور حساس ترین اصولی عناوین پر بڑی بنیادی اور اہم گفتگو سنی ہے۔ میں ایک دوسرے زاویے سے کہ آج اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں ہے اور سلفیت کے حوالے سے اتنی سنجیدگی کے ساتھ سلفی دعوت اور سلفی مشن اور سلفی منہج کے حوالے سے اتنی حساسیت اور سنجیدگی کے ساتھ سارے اہل اسلام، بالخصوص سلفیان عالم، سلفیان ہند اور اس سلفی مشن اور سلفی دعوت کے حوالے سے درد مندی اور فکر مندی رکھنے والے احباب اور اخوان کو اس طرح کے عناوین پر سیمینار، پروگرام، اجلاس کے انعقاد کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرے بھائیوں، آپ نے صبح سے سنا، ابھی آپ نے سنا کہ سلفیت ہی اصل اسلام ہے، سلفیت ہی اسلام کی اصل تعبیر اور مسلک صحابہ اور منہج سلف کی اصل تشریح ہے، اور یہی اصل اسلام کی دوسری شکل ہے جس کے ذریعے سے رواجی، ڈپلیکیٹ، جعلی، بناوٹی اور سازشی اسلام جو دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ اصلی اور اوریجنل اسلام جو دین اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، صحابہ کو سکھایا، یہ اس اصلی اسلام کی دعوت دینے والی اور اس راہ نجات اور راہ جنت پر چلنے والی جماعت ہے جو سلف کی جماعت ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا، نجات کا، جنت کا، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور سعادت کا راستہ، اور یہی صراط مستقیم ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ لیکن آپ جب غور کریں گے تو آج پوری دنیا میں آج نہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی،
جب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر کے آئے، آپ کے دین اسلام اور دعوت توحید اور دعوت سنت اور دعوت امن کے پیش کرنے کے بعد آپ کے خلاف، آپ کے بعد صحابہ کی زندگیوں میں، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں، تبع تابعین کی زندگیوں میں، امامان دین کی زندگیوں میں، پورے سلسلے کو آپ دیکھتے چلے آئیے، کسی نہ کسی طرح سے اس اوریجنل اور صحیح اسلام کے مقابلے میں سازشیں کی گئیں، فتنے کھڑے کیے گئے، اس کی اصل شکل و شبیہ کو بگاڑنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں، طرح طرح کی چالیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے، طرح طرح کے منصوبے اپنائے اور اختیار کیے گئے۔ اب غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی سے توحید کی دعوت کا، اسلام کا اولین اور اساسی اور بنیادی پیغام دیا تو مشرکین مکہ جمع ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو یہ توحید کا کلمہ، اسلام کا کلمہ اور پیارے نبی کے لائے ہوئے دین کا کلمہ پڑھ لو، تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہیں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن برسر پیکار ہو گئے اور دشمنوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو جہل اور ابو لہب اللہ کے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کے لیے برملا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اسی لیے جمع کیا۔ اور پوری مکہ اور مدینہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے، دشمنان اسلام سے، کفار سے اس اصل اور اللہ کے لائے ہوئے صحیح دین کی ترجمانی اور اس کی دعوت و تبلیغ میں طرح طرح کے مسائل اور مشکلات برداشت کیے۔ خلیفہ ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، کتنا بڑا چیلنج آیا، بڑے بڑے چیلنجز نے آ کر کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دین اسلام کے خلاف گھیر لیا۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اور اسی طریقے سے دعوے دار نبوت کے مدعیان نبوت کا فتنہ، یہ بڑے بڑے چیلنجز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ دین اسلام کی شبیہ بگڑ رہی تھی، دین اسلام کی اصل تعبیر اور تشریح خراب ہو رہی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پامردی، بڑی جمع مردی، بڑے صبر و استقلال اور بڑے عزم و ہمت کے ساتھ ان دشمنان اسلام کے سازشوں کو بے نقاب ہی نہیں کیا، ان کے مقابلے میں برسر پیکار ہو کر کے ان کے سروں کو کچل کر کے رکھ دیا۔ سلفیت کا دفاع کیا، اسلام کا دفاع کیا، حق کا دفاع کیا، اور صحیح اسلام کے بقا کے لیے موقف اور ایک صحیح سٹینڈ اختیار کیا۔ اور جب حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر صدیق ان مانعین زکوٰۃ کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کر لیجئے، ناراض ہو گئے، غضبناک ہو گئے عمر فاروق پر، اور کہا کہ عمر جبار فی الجاہلیہ و خوار فی الاسلام، جاہلیت میں تو سختی کی باتیں کرتا تھا، اب اسلام میں آیا تو اس طرح کا یہ تیرا انداز بدلا بدلا کیوں نظر آتا ہے۔ کہا یہ تاریخی الفاظ استعمال کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین اسلام کی اس اصل شکل و شبیہ پر کوئی داغ نہیں آنے پائے گا، میں اس اسلام کی صحیح شکل و شبیہ کو بگڑنے کے لیے کبھی روا اور جائز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا موقف تھا۔ عمر فاروق کے زمانے کو دیکھیے، حضرت علی نے خوارج کا فتنہ اٹھا، جلا دیا سبائیوں کو جب ان کے بارے میں مبالغہ آمیز کلمات کہے۔ اس کے بعد فتنے اٹھتے گئے، اعتزال کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، قدریہ کا فتنہ، خوارج کا فتنہ۔ ابھی آپ نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنا میرے بھائیوں، یہ سلسلہ ہے، بدعتوں کا تسلسل ہوا، جہمیہ کا تسلسل، اسی طریقے سے خلق قرآن اور تقدیر اور بدعتوں کے رواج کے فتنے بڑھتے چلے گئے۔ یہ سارے سلسلے آپ غور سے دیکھتے چلے آئیے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کا موقف دیکھیے، تنہا ایک آدمی سلفیت کے دفاع کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے اور دین اسلام کے ایک اصول اور بنیاد کی حفاظت کے لیے
کوڑے کھائے, جیل کی سلاخیں برداشت کی, 3 بادشاہان وقت کے مظالم کو برداشت کر لیا, لیکن کہا لاؤ قرآن کریم کی ایک آیت, لاؤ محمد رسول اللہ کی ایک حدیث اور مجھے پیش کر کے دکھا دو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق ہے, کلام نہیں ہے, میں ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اس کے بعد آپ آئیے پورا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے. جب اشاعرہ نے عقلانیت کو فروغ دیا, عقل پرستی کو فروغ دیا, کتاب لکھا, اس کے بعد آپ آ جائیے صحیح سے, میں اخیر میں آنا چاہتا ہوں سمیٹ کر کے, اہل علم کا طبقہ ہے ہمارے سنابلی برادران میں سمجھانے کے لیے کہ یہ سلفیت کے خلاف آج جو سازشیں, یہ سارے چیلنجز, یہ ساری چیزیں, یہ ساری ہو رہی ہیں, یہ آج کوئی نیا نہیں ہے. حالات ایسے آتے گئے ہیں اور اسلام کے خلاف ان حالات میں اسلام کے دفاع کے لیے, سلفیت کے دفاع کے لیے, حق کی بالا دستی کے لیے اور اسلام کی صحیح ترجمانی کے لیے ہمارے اعیان علماء اہل علم پیدا ہو کر کے اس اسلام کی شبیہ اور شکل کو بگاڑنے والوں کے خلاف ہمیشہ برسر پیکار رہے ہیں. اب آئیے, جزیرۃ العرب میں ایک وقت تھا, آج لوگ سعودی حکومت کو دشمنی کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب نے کسی کا کچھ کھایا ہوا نہیں. پوری دنیا میں ایک طرف تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمارے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور اندرونی طور پر ہمارے آستین کے سانپ پیدا کر کر کے ہماری صفوں میں بھیجے جا رہے ہیں. صوفیت کا فتنہ, تقلید کا فتنہ, بدعت کا فتنہ, اور اس تصوف کو, بدعت کو, رواجی اسلام کو دشمنان اسلام کی طرف سے فنڈنگ کی جا رہی ہے, فروغ دیا جا رہا ہے کہ اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے انہی کی صفوں میں سے سن 2009 کے اندر برطانیہ میں, لندن میں باقاعدہ صہیونی تنظیم کی طرف سے اس بات پر کانفرنس منعقد ہوئی. مجلہ البیان لندن سے چھپتا ہے, آپ پڑھ لیجئے. الصوفیہ فی مواجہۃ السلفیہ, پڑھیے گہرائی سے کہ اس صحیح سلفیت, صحیح اسلام کو مسخ کرنے کے لیے صوفیت کو کیسے پوری دنیا میں فروغ دیا جائے, اسے مضبوطی دی جائے, یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں. اور آج ہماری صفوں میں طرح طرح کے انداز میں بات کہاں کہہ رہا تھا, سعودی عرب دشمن کیوں ہے؟ اوریجنل اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور رواجی اسلام کا جنازہ نکال رہا ہے. دشمنی کی اور کوئی وجہ نہیں, توحید کی بات کرتا ہے. جب اسی حرم مکی کے اندر 4 مسلح تھے, یہ دشمن کو کوئی خطرہ نہیں اس سے. آپ ہم صفوں میں بٹے رہیں, اتحاد اور اجتماعیت نہ ہو, لیکن جب آل سعود کی مدد سے محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرۃ العرب کی کیا صورتحال تھی, بدل دیا منظر کو. اور اس خانہ کعبہ کے ارد گرد 4 اماموں کی پڑھے جانے والی امامت, ان کی امامت میں پڑھی جانے والی نمازیں ختم کر کے سارے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا. ساری دنیا کے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں وہ طریقہ اور وہ سلیقہ کھٹکنے لگا اور وہ دشمن بن گیا. یہ دنیا کی سازشیں ہیں کہ ہم بٹے رہیں, بے راہ روی کا شکار رہیں. آج بھی ہمارے ہندوستان میں صوفی اسلام سے, رواجی اسلام سے, جعلی اور ڈپلیکیٹ اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے. خطرہ ہے, ڈر ہے, سازشیں اس کے خلاف ہیں تو صحیح اور اصل اسلام کے خلاف. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ ہندوستان میں دیکھیں گے حالات ایسے تھے کہ ہمارے اکابرین نے اسی سلفیت کے تحفظ کے لیے, اسی حق کے دفاع کے لیے, اسی طرح کے مسائل کو آج جو ہم سامنا کر رہے ہیں, ان چیلنجز اور فتنوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے حالات یہ تھے کہ اگر تشہد کی حالت میں کوئی انگلیاں ہلاتا تھا تو اس کی انگلیاں کاٹ لی جاتی تھی, نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری. یہ صورتحال کی سنت ہے. کتابیں لکھی گئی ان سلفیوں کے حوالے سے, اخراج الوہابیین, جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین من المساجد. تو یہ میرے بھائیوں, اس کے بعد ہمارے اکابرین ہندوستان کی صورتحال کیا تھی؟
لیکن ہمارے علماء پیدا ہوئے، مجھے وقت نہیں، میں ذکر کرنا چاہتا تھا اپنے عوام کے لیے کہ بڑے بڑے نواب کے گھروں کے علماء نے، کتنے لوگ ہیں عبد الحمید سراوا والے، مطلع العلوم خندق میرٹھ کی سرزمین پر ایک ادارہ ہے، جا کر کے ایک نواب خاندان کے عالم دین نے اپنے باپ کی جائیداد اور پراپرٹی کو باپ نے گھر سے بے دخل کر دیا۔ جب وہاں کے اس نواب زمیندار کو اس کے چاپلوسوں نے بیٹے کے خلاف ورگلایا، ماں نے پوٹلا باندھا، گٹری باندھی اور کپڑا رکھا، اور بیٹا وہاں سے نکل کر کے میرٹھ ہجرت کر کے چلا گیا، ایک مدرسہ بنایا اور چٹائی پر بیٹھ کر کے ایک نواب زادہ دین کی خدمت کرنے لگا۔ نواب صدیق حسن کا بھوپالی تھے، سید نذیر حسین محدث دہلوی تھے، عبداللہ روپڑی تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے۔ انہوں نے کیا کارنامے دیے، کیا حالات تھے۔ آج جو ہمارے لیے حالات سازگار ہیں وہ صورتحال نہیں تھی میرے بھائیوں۔ مجھے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے، وقت محدود ہے، اور ان ہمارے اکابرین نے بڑی آزمائشوں اور گھیرا بندیوں اور فتنہ سامانیوں کے عالم میں سلفیت کے فروغ کا، توحید کی بالادستی کا، سنت کے استحکام اور اس کی تعظیم و تکریم کا، اور اہل حدیثیت کے پرچار اور پرسار کا بنیادی کام کیا ہے۔ آج کے اس سیمینار کے موقع پر اس ہندوستانی تاریخ میں اگر مورخ جماعت، نادش سلفیت، آبروئے اہل حدیثیت، سلفیت کے بے باک سپاہی اور ترجمان، ہم سب کے روحانی باپ علامہ عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ کو آج ان سنابلیوں کی مجلس میں یاد نہ کیا جائے، خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، اور ہندوستان کی اس تاریخ میں سلفیت کے بقا، سلفیت کے دفاع، سلفیت کے فروغ، سلفیت کے استحکام اور سلفیت کی بے باک ترجمانی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے علامہ عبد الحمید رحمانی نے، پھر ایسی صورتحال میں میرا یہ خطاب نہ مکمل ہوگا، میری یہ تقریر نہ مکمل ہوگی۔ میرے بھائیوں، علامہ عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کو پڑھو۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ جب علامہ عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادارے کی بنیاد رکھی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، اور طالب علمی کے زمانے سے جہاں رہے، اور اس کے بعد جب مدینہ طیبہ سے فارغ ہو کر کے آئے، سیاست کے میدان تک، ادارہ قائم کرنے تک اپنی شخصیت کا لوہا ہر میدان میں منوایا تھا، اور بے باک نمائندگی کی تھی، معیاری نمائندگی اور ترجمانی جماعت اور سلفیت کی ہر مقام، ہر اسٹیج، ہر پلیٹ فارم پر کیا تھا۔ مولانا نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ دارالحدیث رحمانیہ کے اندر کہا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر شریک درس میں نہیں آئے رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا کہاں ہے وہ عبد الحمید؟ کا لیٹ ہے۔ جب آئے، ذہانت کا عالم یہ تھا عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہا جب آئے تو کہا عبد الحمید تم ہی غائب ہو، اور میں تمہارے لیے ہی کتاب کا مطالعہ کر کے آیا کرتا ہوں۔ یہ ذہانت دی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور اس ذہانت کو علامہ عبد الحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح رخ دیا۔ فارغ ہوئے، مدینہ طیبہ گئے، پڑھ کر کے آئے، مدرسے کے اندر پڑھایا، اور اس کے بعد سلفیت کے فروغ و استحکام اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج اور بالادستی اور بے باک ترجمانی میں شاید 50 سالوں کے اندر جماعت کی تاریخ میں وہ عظیم کارنامہ کسے انجام دیا ہو، مجھے یہ بات حقیقت کے ساتھ کہہ لینے دیجیے۔ دعوت کے میدان میں، صحافت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں جہاں گئے، تقریر کیا، اپنے ولولہ انگیز خطابات سے جماعت کی مردہ روحوں کے اندر زندگی پیدا کر دی۔ توحید پر، اتباع پر، تقلید کے خلاف، اہل حدیثیت کے متعلق صحافت کے میدان میں آپ ان کی تحریریں پڑھیں مقالات کے حوالے سے، اور جب جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ بنائے گئے، نظامت علیہ کی ذمہ داری دی گئی، تو اہل علم جانتے ہیں کہ اس وقت 1947 کے بعد جماعت اہل حدیث یتیم ہو چکی تھی، یونٹیں ختم ہو چکی تھیں، جمعیات بالکل مردہ ہو چکی تھیں۔ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے سارے ملک کا دورہ کر کے پورے ملک کی جماعت کو جگایا، بیدار کیا،
ترجمان کے اداریے میں ایسی تحریریں لکھی جس نے لوگوں کے دلوں میں زندگی بخش دی. ہاں گھر کی خبر لیجئے، بسم اللہ مجرحہ جیسے اداریے ہاں سارے لوگوں کے ہاں موضوع بحث بن گئے. اور میرے بھائیوں، اس کے بعد جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، صحافت کے میدان میں، سیاست میں بھی گئے، آبلا پائی کی آزمائی اپنے آپ کو. بڑے بڑے سیاسی قداور لوگوں نے آپ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ملک کے وزیر اعظم اٹل بہاری جیسے لوگ آپ کے گرویدہ تھے، بہگنا جیسے لوگ آپ سے رائے اور مشورے لیتے تھے. لیکن ایک تقریر کے اندر رحمانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں سیاست میں رہتا تو شاید بحریت کی موت مرتا چھوڑ کر کے چلے آئے. لیکن جب جماعت اہل حدیث کی جمعیت کے ذمہ دار بنے تو جمعیت کا کوئی وجود اور وقار نہیں تھا. میں نقص و عیب کے طور پر نہیں ذکر کر رہا ہوں. اس سلفیت کے بے باک سپاہی اور ترجمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ملکہ، وہ صلاحیت، وہ قوت دی تھی کہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے تمام ملی اسٹیجوں پر اپنی جمعیت کی حیثیت کو متعارف کرایا اور اس کے وجود کو تسلیم کرایا. یہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عظیم کردار ہے جماعت اہل حدیث پر. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو ختم کیا جانے لگا. میں یہاں کہہ لینے دیجئے مجھے کہ رحمانی صاحب کی شخصیت صرف سلفیت کی ترجمان کے حوالے سے صرف ممتاز نہیں تھی، ملی شخصیت تھی. ملک اور ملت کی نزاکتوں کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھنے والے تھے. سب کے اسٹیجوں پر جا کر کے اپنے منہج اور مسلک کی ترجمانی اور ہاں ان کے سامنے اپنی بات رہ کر کے ابوالحسن علی میاں ندوی جیسے لوگوں کی کتابوں پر اپنی رائے دے کر کے انہیں مجبور کرتے تھے کہ اہل حدیثوں کی خدمات آپ اپنی کتابوں کے اندر ڈالیں. اور اختلاف و امتی رحمہ قاری طیب جیسے لوگ جب اسٹیج پر پڑھ دیتے تھے تو رحمانی صاحب اسی اسٹیج پر برملا لوگوں کو مجبور کر دیتے تھے رجوع ہونے کے لیے. یہ آپ کی وسعت فکری تھی کہ ان کے گھر میں جا کر کے اپنی جماعت اہل حدیثیت سلفیت کی ترجمانی. میرے بھائیو، دعوت کے میدان میں اور جب آئے سیاست کی دنیا میں تھے، بونہیار کے مولانا اقبال رحمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا رحمانی تم بڑے ذہین آدمی ہو، بڑے ذہین آدمی ہو، تم کوئی کام کرو. اللہ نے دل میں ڈالا وہ عظیم الشان ادارہ. آج کی مجلس میں یہ ذکر کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اور رحمانی رحمت اللہ علیہ کی وہ خدمات ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں 10-20 منٹ کے اندر ذکر کروں. یہ میرے جذبات تھے جو انداز میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں میں نے ذکر کر دیے. آپ دعوت کا میدان دیکھیں، صحافت کا میدان دیکھیں، ملی اور ملکی مسائل کا میدان دیکھیں، ہاں سلفیت کی ترجمانی اور جماعت کی تنظیم کا میدان دیکھیں. ہاں یہ سارے میدانوں میں ایک اعلیٰ معیار کی نمایاں شخصیت. آپ کو پڑھیں ان کی تحریروں کو، پڑھیں ہم اور آپ ان کی شخصیت کو. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. حوصلے کا، عزم کا، ہمت کا، نامساعد حالات میں، ناموافق مسائل اور مشکلات میں اپنے عزم اور اپنے ارادوں پر چٹان بر کر کے جمع رہنے والا مرد آہن اور مرد مجاہد، وہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. پڑھو میرے بھائیوں، ان کی روشن زندگی کو یہ ہمارے لیے حوصلے کا سامان ہوگا. کہا جب ادارے کی بنیاد رکھی، اقبال رحمانی رحمت اللہ علیہ نے کہا جاؤ. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 50 روپیہ بھی جیب میں نہیں تھا سنابل کے قیام کے وقت، لیکن کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب آپ ارادہ کر لیں تو اللہ بھروسے کام شروع کر دے. کیا رحمانی صاحب کو اللہ نے خوبی دی تھی کہ جو بھی کام کرتے تھے ید طولہ رکھتے تھے اپنے ہر میدان. ادارہ قائم کیا، افراد سازی کی ایک فیکٹری بنائی. اور اتنا عظیم ادارہ، اسی بمبئی کے لوگ جانتے ہیں کہ مساجد میں تراویح پڑھانے کے لیے حفاظ نہیں ہوتے تھے. ہمارے مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اہل حدیث حفاظ جماعت میں نہیں ہوتے تھے. دوسرے مکاتب فکر کے حفاظ ہمارے اداروں میں آ کر کے ناظرہ قرآن اور قرأت پڑھاتے تھے. رحمانی رحمت اللہ علیہ جماعت کی نزاکت اور ضرورت کو سمجھنے والے نباز، دور اندیش اور انتہائی گہری نگاہ رکھنے والے حالات پر تھے. ہندوستان میں جماعت اہل حدیث میں تحفیظ کا ادارہ قائم کرنے کا رواج رحمانی رحمت اللہ علیہ نے دیا.
اعلیٰ معیار کے نصاب کے ساتھ ایک عظیم ادارہ. آج سنابلی اور سنابل کے فارغین پوری دنیا میں کسی کے محتاج تعارف نہیں اور نہ کسی تحسین اور تشجیع کے محتاج ہے کہ سند دی جائے. کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء. حق تو وہ ہے کہ ہمارے غیر بھی ہمارے بارے میں صحیح بات کہیں. آج سنابلیوں کی صلاحیت، سنابل کے فارغین کی لیاقت آج پوری دنیا میں مسلم ہے میرے بھائیوں. تو یہ سلفی سیمینار سنابل رابطہ ابنائے قدیم کی جانب سے یہ علامہ عبدالحمید رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اس پرورش کا نتیجہ ہے جو مادر علمی جامعہ اسلامیہ سنابل میں ہم نے حاصل کیا ہے. اس موقع سے میں شکر گزار ہوں سارے لوگوں کا، اپنے سنابلی اخوان کا، کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے، شریک ہوئے، اپنے مہمانان کا، احباب جماعت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. یہ سیمینار کے حوالے سے ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے منتشر انداز میں رکھ دی، ایک پیغام مقصود تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.